بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 8 اسلامیات۔ ہمارا سبق جو چل رہا تھا عقیدہ تقدیر، تیسرا باب ہے ایمانیات اور عبادات، یہ ایک ہی باب ہے، ان میں سے ایمانیات کو الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے اور عبادات کو الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ عقیدہ تقدیر کی ہم نے ریڈنگ کی، مختصر سی اس کی تشریح بھی ہوئی۔ امید ہے کہ تمام بچوں نے اس کی تشریح کو اچھی طرح سنا بھی ہوگا، اس سبق کی ریڈنگ بھی کی ہوگی کہ عقیدہ تقدیر چونکہ ہمارے عقائد میں سے ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو چیز بھی جو اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مسائل کے لاحق ہونے سے، پیش آنے سے، کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی تقدیر پر 100% ایمان لے آئیں تو ہم ہر وقت جو عجیب سی کیفیت میں، عجیب سی کشمکش میں، عجیب سی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس تقدیر پر اعتراضات کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف دل میں عجیب و غریب خیالات لانا، دین اور توحید اور توکل اور اخلاص کی موت ہے۔ دوبارہ توجہ سے سنیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز لکھی گئی ہے اس کی رضا کے خلاف دل کے اندر خیالات لانا، یہ چیز دین، توحید، توکل اور اخلاص کی موت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کے اندر جو بھی ہم معاملہ کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی ہم اچھائی کا کام سر انجام دیتے ہیں، یہ ہر ایک چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اخلاص کو بھی ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت پر اگر ہم توکل اور بھروسہ کر کے وہ عمل کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی ختم کر دے گی۔ اور توحید جو بنیادی سبب ہے ہمارے مسلمان ہونے کا، اس کو بھی ہمارے دل کے اندر اس میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کر دے گی۔ اگر اس میں کجی اور ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم موحد نہ ہوئے، توحید پر ایمان لانے والے نہ ہوئے، بلکہ ہم مشرک ٹھہر جائیں گے۔ کیونکہ جس شخص کا دل بھی ایمان والا ہو، جس شخص کا دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو، وہ کس طرح کو نہیں جانتا کہ میں یوں کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، اگر میں اس طرح کر لیتا تو فلاں پریشانی سے بچ جاتا۔ چوں اور چراں کا کام ایمان والے قلب کا نہیں ہوتا۔ ایمان والے قلب کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف ہاں ہے، یعنی حکم تقدیر کی موافقت کرتا ہے اور چوں چراں کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا۔ رائے زنی کرنا کس کا کام ہے؟ نفس اور شیطان کا۔ اور نفس اور شیطان کی یہی عادت ہے کہ وہ ہر وقت ایمان والے قلب سے جھگڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارے سارے کے سارے اعمال غلط ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العزت کی بھلائی پر بھی اور اللہ رب العزت کی برائی پر بھی۔ یہ ساری چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
یہاں تک کہ یہ یقین کر لے جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تقدیر پر ہم مکمل طور پر ایمان نہ لے آئیں۔ تقدیر پر مکمل ایمان لے آئیں گے تو اس وقت ہم مومن کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ یعنی کہ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، اچھا ہو یا برا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے راضی رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ایمان کی بنیادی اور اہم شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط اور قوی ہو کہ جو بات باری تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس پر ہمیں 100% ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی کسی قسم کی اس میں کجی اور ٹیڑھاپن نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت کے ارشادات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہم 100% اعتقاد کر لیں، 100% یقین کر لیں تو برائیوں والی زندگی سے ہم نجات پا لیں۔ آج کل جو ہم برائیوں میں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم روند رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات پر 100% یقین اور اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کے متعلق جب ہماری شریعت نے بتا دیا کہ گناہ گار اگر گناہ کرے گا، گناہ کرنے والا شخص جہنم کے اندر جائے گا، اگر اس کو جہنم کے اوپر اور برائی کرنے کے متعلق 100% اعتماد اور یقین ہوتا تو وہ برائی کے اور گناہ کے قریب تک نہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم ہے اگر میں یہ گناہ کر لوں، اگر میں یہ برائی کر لوں تو اس کا انجام کیا ہوگا، کتنا خطرناک اس کا انجام ہوگا، کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا، جب جہنم کا ذکر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، اس قدر ڈرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ارشادات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ایمان ہمارا آج کل جو ہے متزلزل ہے، 100% ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم شکوک کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، شیطان اور نفس کے ہم دھوکے میں ہیں، شیطان اور نفس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے میں رکھا ہوا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی اچھے کام کرنے کے متعلق ہمارے دل میں کوئی خیال آ رہا ہو، مثلا نماز کا وقت ہوا، اذان ہو رہی تھی، دل میں خیال آیا نماز پڑھ لی جائے، پھر بعد میں نفس نے ہم پر حملہ کیا، شیطان نے ہم پر حملہ کیا، دل میں خیالات آئے بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، یا کسی نیکی کے کام کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا، نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم نے یہ کہا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، یا نیک اعمال کرنے کے متعلق ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو ابھی ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، بہت ساری عمر پڑی ہے، بعد میں یہ کام کر لیں گے۔
بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، بعد میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کریں گے، اور یہ باغ کبھی بھی نہیں آتا۔ یہ جو ہم آج کا کام کل پر ڈال رہے ہیں، یہ کل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ، کتنے ہی ایسے نوجوان، کتنے ہی ایسے بچے جو ہمارے ہم عمر تھے، ان کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہوگا۔ تو پھر کیوں ہم غفلت کی زندگی برتیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پورے کے پورے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی نیک انسان بن کر دوسروں کی ہم بھلائی کا سوچتے، دوسرے لوگوں کو جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کو بھی ہم برائیوں سے روکتے، انہیں بھی ہم سیدھے راستے پر چلانے کی فکر کرتے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ نفس اور شیطان کے ہم دھوکے میں ہیں، اس لیے ہم برائیوں کی زندگی میں گھرے ہوئے ہیں۔ برائیوں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، برائیوں سے ہماری حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پوری طرح مان کر چلیں گے، 100% ہمارا ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر ہمیں کہے کہ بجلی کی تاروں کو، ننگی تاروں کو ہاتھ لگا لیں، وہاں سے بٹن آن ہو، سوئچ آن ہو، تو کبھی بھی ہم یہ کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا لیا تو دوسرے ہی لمحے مجھے کرنٹ لگنے کی وجہ سے میری روح پرواز کر جائے گی۔ ہمیں اس پر یقین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم شک میں ہیں۔ کوئی شخص ہمیں کہے کہ سانپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ لیں، ہم کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ میں اگر سانپ کو پکڑ لوں وہ مجھے ڈنگ مار لے گا، ڈس لے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی، میں یہ کام کیوں کروں؟ اس پر تو ہمیں یقین ہے۔ یقین نہیں ہے کس چیز پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم شکوک اور شبہات میں ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ یقینی اور قطعی بات نہیں ہے کہ بجلی کی تار کو ہر شخص جو ہاتھ لگانے والا ہو اس کی روح نکل چکی ہو، ہر شخص جس کو سانپ نے ڈسا ہو، ہر شخص اس پر موت واقع ہو گئی ہو، بہت سارے لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ یہ یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ یقینی اور قطعی چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو انہوں نے فرما دیے، اس پر 100% ہمارا پکا اعتقاد، ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے۔ جنت اور جہنم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے، اس قدر ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے بھی آ جائیں تب بھی ہمارے ایمان اور عقیدے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، ہمیں 100% یقین ہے، 100% ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ چیز واقعی ہے، جس طرح فرما دی گئی ہے ایسی ہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی برائیوں سے پاک ہوگی، ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ جب ہم زمین پر چلیں گے تو زمین پر رشک کرے گی۔ ایسی ہماری زندگی نہ ہو کہ زمین پر ہم چلیں اور زمین یہ کہے کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں جو مجھ پر چلتے ہیں سب سے زیادہ مبغوض ترین تو ہے۔ نیک لوگوں کی روح بھی آسانی سے نکالی جاتی ہے، فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ جب بد انسان کی، برے انسان کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے، فرشتے بھی اس پر لعن طعن کرتے ہیں، زمین بھی اس پر لعن طعن کرتی ہے، قبر بھی ایسے شخص کو اپنے اندر نہیں لیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے، متقی بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار اطاعت گزار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں لمحہ لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سبق تھا عقیدہ تقدیر، جس کے ہم نے کچھ تشریح پڑھی، کچھ تفصیل پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں عقیدہ تقدیر میں جو سوالات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔ اس کو آپ خوب اچھی طرح سنیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے عقیدے میں اگر کسی قسم کی کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے تو اس میں درست آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔